السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ آج سورۃ التکاثر کی تلاوت کریں گے اور اس میں جو قواعد ہیں انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی دوسری ویڈیوز آپ کو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، الہاکم کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کم التکاثر، الف لام لکھی ہے لیکن لام پڑھی نہیں جا رہی ہے، کیوں کہ الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے تا ہے۔ جہاں الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف ہو تو وہاں لام نہیں پڑھی جائے گی، تو اس سے پہلے والے حرف کو الف لام کے بعد جو حرف لکھی رہے گی اس پر ملائیں گے اور اس پر تشدید لائیں گے۔ ایسے قم التکاثر، اور الف سے پہلے زبر ہے کاف پر تو الف مدہ ہوگا سر، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پور ہوتی ہے، اور وقف کی صورت میں یہاں را کے اوپر جزم آ جائے گی تو یہ را ساکن ہو جائے گا، تو اس کو پڑھیں گے اس طرح، الہاکم التکاثر سر حتی زرتم المقابر، حتی ہا کو تا میں ملائیں گے کیونکہ تا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ زرتو، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پیش ہے، تم المقابر، تو مل مقابر، اور یہاں لام پڑھی جا رہی ہے۔ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف ہو تو وہ لام پڑھی جائے گی، اور شمسی میں نہیں پڑھی جاتی ہے۔ الف سے پہلے زبر ہے مقا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ بر، را ساکن، وقفہ کی حالت میں اس کو را کو جزم سے بدل دیں گے تو یہ را ساکن ما قبل زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے وقفہ کی صورت میں۔ حتی زرتم المقابر، جب یہاں رکیں گے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ کلا سوف تعلمون، کلا کاف کو لام میں سختی کے ساتھ ملائیں کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف سختی کے ساتھ اور
دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے. جیسے کاف کو لام میں ملائے پھر لام کو الف میں ملائیں گے. لام الف زبر لا. کلا سوف. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. تعلمون عین نکال کے پڑھیں گے عین. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو مدہ اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہ مد عارض وقفی ہوگا. کیوں؟ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارض ہو، یعنی سکون عارضی طور پر کر رہے ہوں تو وہ مد عارض وقفی ہوتا ہے. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. کلا سوف تعلمون. اور اگر نہیں رکیں گے تو صرف حروف مدہ ہوگا، واو مدہ ہوگا، صرف اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اس طرح پڑھیں گے. ثم میم مشدد اور نون مشدد دونوں میں غنہ ہوتا ہے. میم مشدد ہے اور میم پر تشدید ہے، اور سا کو میم میں سختی کے ساتھ ملائیں گے. کلا، یہاں بھی لام کے اوپر تشدید ہے، سختی کے ساتھ ملائیں گے. اور الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہو جائے گا. ثم کلا سوف. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. تعلمون عین کو نکال کے پڑھیں گے. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. کلا کاف کو لام میں سختی کے ساتھ، کیوں کہ لام کے اوپر تشدید ہے اور الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ. لو واولین، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوتا ہے. تعلمون عین کو نکال کے پڑھیں گے عین کا. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. علم الیقین، علم الیقین. اور یہاں بھی الف لام کے بعد یا لام پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے کوئی نہ کوئی حرف ہوگا، اس لیے لام پڑھی جائے گی. علم الیقین یا ہے حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے. یقین یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وقف کی صورت میں نون کے نیچے جو زیر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہ مد عارض وقفی ہوگا. کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم. لترى واو کو پور پڑھیں گے کیونکہ واو کے اوپر زبر ہے. ون الجحیم، اور واو کو نون میں سختی کے ساتھ کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، اور یہاں غنہ بھی ہوگا کیونکہ نون مشدد ہے. نل جحیم، اور یہاں لام پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے جیم ہے. ون الجحیم، جہاں بھی الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے کوئی نہ کوئی حرف ہوگا تو وہاں لام پڑھی جائے گی. تو یہاں ہے تو یہ لام پڑھی جا رہی ہے. جحیم یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں میم کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہ مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہ وقف کی صورت میں اگر ہم جحیم کو ثم کے ساتھ یہاں تک ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس میں مد عارض وقفی نہیں ہوگا. اس کو مد عارض وقفی اس لیے بولتے ہیں کہ یہ وقف کی صورت میں یہ مد ہوتا ہے. ثم لترونها عین الیقین. ثم میم مشدد،
یہ مشدد میں غنہ ہوتا ہے. لترا واو پور ہوگی کیونکہ را کے اوپر صبر ہے. ونہا یہاں بھی واو کو نون میں سختی کے ساتھ اور نون پر تشدید ہے تو یہاں غنہ ہوگا. ہا الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ. آئی یائلین یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائلین اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. نل یقین اور الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے یا ہے تو یہاں لام پڑھی جا رہی ہے. یقین یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. طول توسط قصر تینوں جائز ہے. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے. لتسألن نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے. یو واولین ہے واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولین. مئذن اظہار حلقی. کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے. عن النعیم اور یہاں لام نہیں پڑھی جا رہی ہے اس کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے نون ہے. ٹھیک ہے. نون مشدد ہے غنہ ہوگا اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وقفہ کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. طول توسط قصر تینوں جائز ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.